اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ ترجمہ دیکھیں، کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولم منکم رسول تم ہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت اور حکمت دانائی کی باتیں، ویعلمکم اور سکھائے گا تم کو، ما لم تکونوا جو تم نہ جانتے تھے، ما لم تکونوا جو نہ تھے تم، تعلمون جاننے والے، جو تم نہیں جانتے تھے وہ باتیں بھی تمہیں سکھلائے گا۔ فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم جو ہے وہ بار بار ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، بس مجھ سے ڈرو، میں نے جو احکام دیے ہیں ان کی پرواہ کرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کروں، جنت عطا کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں۔ آگے اللہ رب العزت جو مضمون شروع کے اندر ذکر کیا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہ میری نسل میں سے ایک نبی بھیج جو لوگوں پر کتاب کی تلاوت کرے، ان کو پاک کرے، ان کو کتاب سکھائے، تیری آیاتیں ان پر تلاوت کرے۔ اب اسی مضمون کو اللہ رب العزت یہاں پر پھر ذکر فرما رہے ہیں، اور اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول تم ہی میں سے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ میری نسل میں سے رسول بھیج جو ان پر قرآن کی تلاوت کرے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے رسول بھیج دیا انہی لوگوں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے دلوں کو، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور بھی ایسی چیزیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس وقت کی بات ہے، اب تو سکھا گئے، قرآن کی آیت نازل ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام
دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین سارے کا سارا مکمل کر کے چلے گئے۔ اب قیامت تک انشاءاللہ یہی دین رہے گا، یہی احکام رہیں گے، یہی سنت رہے گی۔ آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب دیکھیں جو ذکر الہی یاد کا تعلق جو ہے یہ اصل میں قلب کے ساتھ ہے، اصل میں دل کا ہے۔ کس کا ہے؟ یاد کا تعلق اصل میں کس کا ہے؟ دل کا ہے۔ اور زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ جو چیز دل کے اندر آتی ہے دل چاہتا ہے زبان اس کو بول دیتی ہے۔ حقیقت میں جو یاد کا تذکرہ ہے وہ دل سے ہے، زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دل سے مصروف ہے دوسرے کاموں میں، زبان سے اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر زبان مصروف ہے دل میں اللہ کا خیال ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں، دل سوچ رہا ہے زبان بول رہی ہے، دل میں اللہ کی یاد آ رہی ہے زبان بول رہی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی اللہ کی یاد میں ہے تو پھر بھی یہ بات فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ایک بزرگ شیخ گزرے ہیں، بڑے امام گزرے ہیں، ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس شخص نے ان سے پوچھا کہ میرا دل تو کسی اور کام میں لگا رہتا ہے لیکن میری زبان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہے۔ تو فرمانے لگے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے ایک عضو کو تو اپنی اطاعت کے اندر لگا رکھا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے ایک عضو کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے اندر لگا رکھا ہے۔ اور یہی عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت جب بندوں کو یاد کرتا ہے تو مجھے اس وقت کا معلوم ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے تو وہ وقت مجھے معلوم ہے۔ کسی نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ یہ تو خفیہ بات ہے، یہ تو علم الغیب کی بات ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا پاگلو قرآن اٹھا کر تو دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے تو اس وقت اللہ یاد کرتا ہے نا، یہ وقت تو سب کو معلوم ہے، یہ وقت تو سب کو معلوم ہے۔ جب اللہ کی تم یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر ذکر کی اس قدر فضیلت ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے روح زمین پر یاد کرتا ہے میں اس کو عرش بری پر یاد کرتا ہوں، اور جو مخلوق کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو آسمان پر اپنی نوری مخلوق کے سامنے یاد کرتا ہوں۔ ذکر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بعض حضرات اس جانب بھی گئے ہیں، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس آیت کی تفسیر یہی کی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام بھی ہیں ان کو مانا جائے تو اللہ رب العزت اس شخص کو کل قیامت کے دن اجر و ثواب اور جنت جیسی عظیم نعمت میں یاد فرمائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی فرما برداری کی جائے، اللہ رب العزت کے تمام احکام کو مانا جائے تو اللہ رب العزت کل اس کو اپنی ابدی نعمتیں جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں ان میں یاد فرمائیں گے۔ تو دونوں طرح کی جو تفاسیر ہیں وہ اعلیٰ ہیں کہ اللہ جب یہ ذکر کرو تب بھی اللہ یاد فرماتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہے انسان، اور احکام اس کے مانو ان کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت نے انعام تیار کر رکھے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے تو بہت دوں گا، اگر کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے، انکار کرو گے تو پھر نعمتوں کے اندر کمی واقع ہوتی رہے گی۔ جی ترجمہ دیکھیں، کما ارسلنا فیکم، جس طرح کہ ہم نے بھیجا تم میں، رسولا منکم، تم ہی میں سے رسول، یتلو علیکم، تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب،
اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو ما لم تکونوا تعلمون جو باتیں تم نہیں جانتے، سکھاتا ہے تم کو جو باتیں تم نہیں جانتے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔